العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر جو ہے وہ 492 ہے، 492۔ لا یشترط فی تربص ثلاثة اشہر فی المسترابہ ان یکون اعتزالہ عنہا لأجل ذالک وبقصد ان یطلقہا بعد ذالک۔ یہاں پہ ہماری گفتگو اس سلسلے میں جاری تھی کہ جس خاتون کو حیض نہیں آتا کسی عارضی کی وجہ سے یا اتفاق کی وجہ سے، حالانکہ اس کی ایج ہے حیض آنے کی، بالغ ہے یا ایسا نہیں ہوئی، تو وہاں پہ طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جب جماع کیا ہو تو اس کے بعد ضروری ہے کہ 3 مہینے یہ کیا کرے، انتظار کرے۔ اس 3 مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ تربص ثلاثة اشہر، کہ 3 مہینے کا انتظار کرنا۔ تو اب کہتے ہیں کہ لا یشترط فی تربص ثلاثة اشہر، یہ جو 3 مہینے کا انتظار کرنا ہے مسترابہ میں، مسترابہ کی تاریخ بیان کر دی کہ جسے حیض نہیں آتا، اس میں جو 3 مہینے کا انتظار کرنا ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہوتی۔ کیا شرط نہیں ہوتی؟ کہ ان یکون اعتزالہ عنہا، اعتزال کی ضمیر کدھر جائے گی؟ زوج کی طرف، شوہر کی طرف، مرد کی طرف، کہ مرد کا جدا ہو جانا عنہا اس خاتون سے، لأجل ذالک، اسی وجہ سے ہو، اسی وجہ سے ہو، یعنی مقصد ہی اس کے پیچھے یہی ہو کہ وہ جو ہے وہ اس کو کیا دے گا، 3 مہینے کے انتظار کے بعد طلاق دے گا۔ آگے وہ تفصیلیاں لگا رہے ہیں۔ لأجل ذالک کا کیا مطلب؟ یعنی وبقصد ان یطلقها بعد ذالک، یعنی اس نیت سے ہو کہ وہ اس کو طلاق دے گا بعد ذالک، اس 3 مہینے کے بعد۔ تو یہ شرط نہیں ہے، یعنی یہ نیت ہونا کہ 3 مہینے میں اسی وجہ سے بیوی کے پاس نہیں جا رہا تاکہ جو ہے وہ 3 مہینے پورے گزر جائیں، جماع نہ ہو اور اس کے بعد میں کیا طلاق دیتا ہوں، باقاعدہ اس نیت سے جدا ہونا کیا ضروری نہیں ہے۔ اتفاقاً اگر 3 مہینے گزر جائیں اور اس نے جماع نہیں کیا تو پھر بھی کیا ہے، یہ طلاق دے سکتا ہے۔ یعنی فلو واقعہا، اگر اس نے اس کے ساتھ جماع کیا، ثم لم یتفق لہ المواقعۃ، پھر جو ہے وہ اس کے لیے اتفاق ہی نہیں ہوا ایسا کہ المواقعۃ، کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے، جماع کرے، بسبب من الاسباب، کسی بھی سبب کی وجہ سے، چھٹی نہیں ملی، ٹھیک ہے، 3 مہینے کی لمبی چھٹی ہوگی، بیوی کے پاس جا ہی نہیں سکا، الی ان مضت 3 اشہر، یہاں تک کہ 3 مہینے پورے گزر گئے، ثم بدا لہو، بدا کی تعبیر کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں کہ پہلے ارادہ نہ ہو بعد میں ظاہر ہو، بدا پھر ظاہر ہو جائے لہو، اس کے لیے کیا ظاہر ہو جائے کہ ان یطلقہا، کہ اب یہ اسے کیا دے گا، طلاق دے گا، تو صح طلاق ہوا فی الحال، تو یہاں پہ اسی صورتحال میں کہ جب اس کا ارادہ بنا ہے، ظاہر ہوا ہے کہ طلاق دے گا، اس کا یہ ارادہ ظاہر ہوا ہے، اسی حالت میں کیا طلاق دینا صحیح ہے۔ ولم یحتج، یعنی ولم یحتاج، یہ محتاج نہیں ہے کس بات کی طرف کہ لا تجدید الاعتزال، کے دوبارہ سے وہ کیا کرے، جدائی ڈالے، دوبارہ سے وہ باقاعدہ نیت کرے کہ جی میں 3 مہینے انتظار کروں گا تو کیا طلاق دوں گا، نہیں، اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہی ہوا کہ 3 مہینے جماع کے بعد جدا رہنا ضروری ہے، کسی بھی نیت سے ہو اور کسی بھی وجہ سے ہو۔ اذا انفصل الزوج عن زوجته، اگر جو ہے وہ شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو جائے، فی طہر واقع فیہ، ایسے طہر میں کہ جس میں اس نے جماع کیا تھا، تو یعنی ابھی جماع کیا اور جماع کرنے کے بعد کیا اس سے وہ جدا ہو گیا۔ یہ 493 نمبر ہے، 493 نمبر مسئلہ۔ طہر میں جدا ہوا ہے، طہر میں یعنی ابھی حیض نہیں آیا تھا خاتون کو، حیض آنے سے پہلے یہ جدا ہو گیا اور جماع بھی کیا اس نے کیا ہوا تھا، تو لم یجوز لہ طلاق ہوا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو طلاق دے دے، ما دام یعلم، جب تک اسے یقین ہے، علم یقین کے معنی میں، جب تک اسے اس بات کا یقین ہو کہ بعدم انتقالها من ذلك الطہر الی طہر آخر، کہ وہ اس طہر سے کسی دوسرے طہر کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔ ایک طہر سے دوسری طہر کی طرف کیسے منتقل ہوتی ہے خاتون؟ جب حیض آتا ہے، حیض کے بعد جو پاکیزگی کے ایام چلتے ہیں اس کو ایک طہر کہتے ہیں۔ اس طہر سے دوسرے طہر کیسے منتقل ہونا ہے؟ یہ پورے گزر جائیں 10-12 دن،
ٹھیک ہے، پھر حیض آ جائے، پھر حیض ختم ہو اور پھر کہے دوبارہ پاکیزگی آ جائے، تو اس کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ اس کو حیض آیا یا نہیں آیا، یا حیض آیا تو ابھی ختم ہوا یا ختم نہیں ہوا، یعنی اسے اس بات کا یقین ہے کہ ابھی دوسرا کیا ہے طہور شروع نہیں ہوا اس کا. جب تک دوسرے طہور کے شروع ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ کیسے طلاق نہیں دے سکتا. یعنی جیسے فرض کریں سے ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں جدا ہوئے ہوئے، تو اب یہ کہہ رہے ابھی 2-3 دن میں حیض ہے ختم ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کیوں کم از کم حیض کیا ہے 3 دن کا ہوتا ہے، تو اسے تو 100% یقین ہے کہ ابھی تک وہی طہور ہوگا یا حیض کے ایام ہوں گے، تو یہاں پہ یہ طلاق نہیں دے سکتا. وہ اما مع شک کے، لیکن اگر اسے شک ہو یعنی 2-3 دن نہیں گزرے، 10-12 دن کیا گزر گئے، اب وہاں پہ سے شک ہے کہ ہو سکتا ہے جب میں جمع کر کے آیا تھا اس کے 2-3 دن بعد ہی حیض آ گیا ہو، حیض بھی کیا ہے 4-5 دن کا ہو، پھر پاکیزگی کا ایام شروع ہو گئے ہوں، یوں شک ہے. تو اب کیا اس کا مسئلہ ہے، کیا طلاق دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فیجوز له طلاقها بشرطین المتقدمین فی شرطیت عدم الحیض. تو یہاں پہ اس کے لیے اس کو طلاق دینا درست ہے، لیکن 2 شرطیں موجود ہوں کہ جو حیض نہ ہونے کی کیا ہے شرائط میں بیان ہوئی تھیں، کہ حیض کا نہ ہونا کیا ہے شرط ہے، وہاں پہ ضمن میں کیا بیان ہوئی تھی. وہ 2 شرطیں کیا تھی کہ اس کے لیے ممکن نہ ہو علم حاصل کرنا خاتون کے حیض کے متعلق، اور دوسرا کتنا انتظار کرے جی 1 مہینے کا احتیاط واجب کے طور پہ انتظار کرے جب سے جدا ہوئے. تو ان 2 شرطوں کی صورت میں کیا ہے وہ طلاق دے سکتا ہے. ولا یضر مع توفرہما، اور اگر یہ 2 شرطیں موجود ہیں، توفرہما یعنی توفر شرطیں، اگر یہ 2 شرطیں موجود ہیں، یعنی اس نے کیا شک تو مجھے پڑا ہوا ہے کہ وہ حیض اس کا دوبارہ حیض آ کے طہور کے ایام شروع ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن میرے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے، کسی ذریعے سے ممکن نہیں ہے، بیوی اپنی حالت چھپا رہی ہے. تو اب اس نے کیا ہے مہینہ انتظار کیا، 10-15 دن گزر چکے تھے، 10-15 اور اس میں ایڈ کیے، مزید انتظار، مہینہ کا انتظار پورا ہو گیا. اب توفر احما ہو گیا. توفر احما یعنی دونوں شرطیں پوری ہو گئیں. دونوں شرطیں پوری ہونے کی صورت میں ضرر نہیں دیتا، یعنی اس نے طلاق دے دی تو یہ ضرر نہیں دیتا کہ انکشاف و وقوع طلاق فی طہر المواقع، بعد میں ظاہر ہو جائے کہ اس کی جو طلاق ہوئی ہے وہ اسی طہر میں ہوئی ہے کہ جس میں چھوڑ کے آیا تھا. ایسے اتفاق اگرچہ بعید ہے، کیونکہ اس میں جب 1 مہینہ پورا گزارے گا تو پھر تو کم از کم حیض آ کے کیا ہے ختم ہو کے دوسرا طور شروع ہو چکا ہوگا. لیکن اتفاق ایسا ہو کہ اس خاتون کو حیض ہی مہینے کے بعد کیا ہے آیا ہو، ٹھیک ہے جی، اس نے جب طلاق دی مہینے کے بعد اس ٹائم پہ وہی پہلا طور چل رہا ہو اور 33-34 دن کے بعد کیا ہے دوبارہ ایسے حیض ہے، تو اب یہ ایسا اتفاق ہو گیا. تو اب ایسے اتفاق ہونے کی صورت میں کہتے ہیں کہ طلاق صحیح ہو جائے گی، کیونکہ 2 شرطیں کیا اس نے پوری کی ہیں. وَلَوْ طَلَّقَهَا مَعَ الْإِخْلَالِ بِأَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور اگر 2 شرطوں میں سے ایک بھی کیا موجود نہیں تھی، اخلال تھا، پھر بھی اس نے طلاق دے دی، تو لم یحکم بصحت طلاق، تو پھر طلاق کے صحیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. مگر کب حکم لگایا جائے گا؟ الا اذا تبین وقوعه فی طہر لم یجامعها فیہ، مگر یہ کہ بعد میں ظاہر ہو جائے، ڈیٹ وغیرہ اس نے معلوم کی، پتہ چلا کہ وقوعه کہ طلاق واقع ہوئی ہے ایک ایسے طہر میں کہ جس طہر میں اس نے جماع نہیں کیا تھا، یعنی حیض بھی آ گیا تھا، حیض کے بعد پاکیزگی کا ایام شروع ہو چکے تھے، اور پھر اس نے کیا دی ہے طلاق دی ہے. اذا واقع فی حال الحیض عمدا او جہرا او نسیان، اب یہاں پہ ایک بحث یہ ہے کہ طہر مواقع میں جب طلاق نہیں ہو سکتی تو ایک بندے نے جو ہے وہ حالت حیض میں کیا ہے جماع کیا، حالت حیض میں جماع کرنے کے بعد ایام جو ہے وہ شروع ہو گئے پاکیزگی کے، تو کیا یہ طہر کے ایام کہلائیں گے یا طہر کے ایام نہیں کہلائیں گے؟ اس میں اس نے کیا ہے جماع نہیں کیا، حیض میں جماع کر لیا، جب پاکیزگی کا ایام شروع ہوئے تو اس میں کیا جماع نہیں کیا، تو آیا یہ وہ طہر کہلائے گا کہ جس طہر میں جماع نہ ہو کہ تاکہ اس میں کیا ہے وہ طلاق دی جائے تو درست ہو جائے؟ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر اس طہر میں طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق کیا ہوگی باطل ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس طہر میں اس نے جماع تو نہیں کیا. انہوں نے کہا اصل میں یہ جو آپ کو ہم بتاتے ہیں یا فقہا بتاتے ہیں کہ ایسے طہر میں جو ہے وہ طلاق نہیں ہوتی جس میں جماع کی وہ ہو، تو یہ آسانی کے لیے ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، وگرنہ جو اصل تعبیر ہے اور اصل جو دقیق تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں انسان طلاق دے کہ جس سے پہلے پورا حیض کیا ہے کمپلیٹ گزرا ہو، کہ حیض گزارنے کے بعد دوبارہ کیا ہے وہ طہر کے ایام شروع ہو جائیں اور جماع کیا نہ ہوا ہو، نہ حیض کے ایام میں جمع ہوا ہو نہ کیا طہر کے ایام میں جمع ہوا ہو. تو یہ کیا اصل کیا مراد ہے؟ اذا واقع میں معنی جماع کے چل رہا ہے کہ جب وہ جماع کرتا ہے خاتون کے ساتھ حالت حیض میں، عمدن جان بوجھ کے کرتا ہے، جان بوجھ کے ظاہری بات ہے گناہ گار ہوگا، او جہلن یا جو ہے وہ جاہل تھا حکم شرعی سے،
ٹھیک ہے، پھر کی اور نسیان یا بھول گیا، بھول کے کر لیا تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہے. تو لم یصح طلاقها، تو اس خاتون کو طلاق دینا صحیح نہیں ہے. فی الطہر الذی بعد تلک الحیضہ، اس طہر میں کہ جو اس حیض کے بعد آئے گا. کون سے حیض؟ جس حیض میں جماع ہوا ہے. بل لابد من ایقاعہ، بلکہ ضروری ہے کہ من ایقاعہ، من ایقاع طلاق، کہ طلاق واقع ہو فی طہر آخر، ایک دوسرے طہر میں. کون سا طہر؟ بعد حیض آخر، جو دوسرے حیض کے بعد آئے. یہ چیز ضروری کیوں ہے؟ کہتے ہیں لأنما هو شرط فی الحقیقت، کیونکہ جو حقیقت میں شرط ہے اور دقت میں جو شرط ہے وہ کیا شرط ہے؟ وہ یہی شرط ہے کہ ہوا کونھا مستبرئۃ بحیضۃ بعد المواقعۃ لا مجرد وقوع الطلاق فی طہر غیر طہر المواقعۃ. یہ تعبیر ہے، اس تعبیر کو اب ہم تشریح کرتے ہیں کہ ہوا کونھا مستبرئۃ بحیضۃ، کہ خاتون کیا ہے جی؟ مستبرئۃ، بلکہ اس کے کیا ہے وہ استبراء سے ہے نا، اس میں مفعول پڑھنا چاہیے جس کا استبراء ہوا ہو، یعنی جو پاک ہو چکی ہو. کہ شرط حقیقت میں ہے کہ خاتون جو ہے وہ پاک ہو جائے بحیضۃ، ایک حیض کے ذریعے سے پاک ہو. لیکن کب پاک ہو؟ بعد المواقعۃ، جماع کے بعد. یعنی پہلے جماع ہو، اس کے بعد حیض آئے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ پاکیزگی ہو. یہ شرط ہے. تو شرط کیا ہے؟ کہ جماع کے بعد پورے حیض کا گزرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یہ اگر شرط بیان کی جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. یعنی ہم کیا تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی جب بھی جماع ہوگا، جماع کے بعد پورے حیض کا آنا کیا ضروری ہے. تو اب اگلا سوال کرے گا کہ جماع ہی حیض میں ہوا، کہ جماع جب حیض میں ہوا تو اس کے بعد پورا حیض لے کر آؤ، تو پورا حیض تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب اس نے جس ایک دن اس نے جماع کیا، جس دن میں، وہ دن تو گزر گیا. اب اس کے بعد کمپلیٹ کیا ہے؟ ہمیں جماع چاہیے پورا حیضتن، پورا حیض. تو وہ کیسے ہوگا؟ جب جماع نہیں کرے گا. تو لہٰذا صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں کہ حقیقت میں شرط کیا ہے؟ کہ جماع کے بعد خاتون کا پورا ایک حیض گزر جائے. حیض کے ذریعے سے حیض کی حالت میں گزرنا کیا ہے؟ خاتون کا ضروری ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ مکتب تشیع کا کیا مسئلہ ہو جائے گا طلاق کے حوالے سے؟ کہ ایک تو حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی، اور اگر خاتون حالت حیض میں نہیں ہے تو جماع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ایک پورا حیض کا گزرنا کیا ہے؟ اس کا ضروری ہے. تو یہ سسٹم ہو جائے گا کہ لا مجرد، یہ مراد نہیں ہے کہ وقوع طلاق فی طہر غیر طہر المواقعۃ، کہ طلاق یہ واقع ہونی چاہیے فی طہر، ایک ایسے طہر میں کہ جو طہر مواقع نہ ہو، ایک ایسی پاکیزگی کا ایام کہ جس پاکیزگی کا ایام میں جماع نہ ہوا ہو، طہر مجامعت نہ ہو، طہر مجامعت کے علاوہ کسی طہر میں طلاق دے دیں. تو لہٰذا یہ دو جملے ہیں. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے جملے کو ہم دہراتے ہیں جو دقیق جملہ نہیں ہے، کہ طلاق جو ہے وہ واقع ہونی چاہیے کہاں پہ؟ ایک ایسے طہر میں کہ جو جماع والا طہر نہ ہو، جس طہر کے ایام میں جماع نہ ہو. ایک یہ جملہ ہے. یہ جملہ کیا دقیق نہیں ہے. دقیق جملہ کیا ہے؟ کہ جماع کے بعد پورا حیض گزر جائے تو پھر کیا ہے؟ طلاق دی جائے. تو صحیح ثانی فرماتے ہیں یہ جو ابھی دوسرا جملہ میں نے پڑھا ہے نا، کہ جماع کے بعد پورا حیض گزر جائے اور پھر طہر آئے گا تو پھر کیا ہے؟ طلاق ہوگی. یہ جملہ کیا دقیق ہے. تو حقیقت میں شرط ہی صحیح ہے، لیکن اس کو فقہا بیان کیسے کرتے ہیں؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ طہر مواقع میں کیا جماع نہ ہو، ایسے طہر میں ہو کہ جو کیا ہے فی غیر طہر المواقع، ایسا طہر ہو کہ جس میں کیا جماع نہ ہوا ہو. یوں کر کے بیان کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت ان کی مراد یہی ہوتی ہے. اذا طلق زوجتہ، اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے، اعتمادا علی استصحاب الطہر، کہ اس نے اعتماد کیا استصحاب الطہر کے اوپر. استصحاب الطہر کیا مطلب؟ کہ جب اس کو چھوڑا اس نے بیوی کو، سو پاکیزگی کی حالت میں تھی، اسے پتہ ہے پاکیزگی کی حالت میں، اب شک ہو رہا ہے کہ پاکیزگی کی حالت کے بعد حیض آیا یا حیض نہیں آیا، یقین نہیں ہے. تو یہ وہاں پہ کیا جاری کرے گا؟ استصحاب الطہر، کہ پہلے یقین تھا پاکیزگی کا تو اب بھی کیا ہوگی؟ یقین ہوگی. اب استصحاب عدم دخول، یا جو ہے وہ استصحاب عدم دخول جاری کرے کہ اس نے ابھی تک جماع نہیں کیا اور شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں ہمارا جماع ہوا یا نہیں ہوا، تو آپ کیا یقین ہے کہ پہلے سے جماع نہیں ہوا تو اب شک ہے، تو اس کو جاری کیا کرے؟ استصحاب عدم دخول. تو اسی استصحاب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ایک بندے نے کیا طلاق دے دی، تو یہاں پہ صحت طلاق و ظاہراً، طلاق صحیح ہوگی ظاہری طور پہ. ظاہری طور پہ کیا مطلب؟ یعنی جب تک صورتحال کا علم نہیں ہو جاتا تو طلاق صحیح رہے گی. اب صورتحال کا علم کب ہوتا ہے؟ اگر تو مرنے کے بعد ہوتا ہے پھر تو بات ہی ختم، ٹھیک ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر جو ہے وہ مرنے سے پہلے ہوتا ہے تو مرنے سے پہلے اگر علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال واضح ہو جائے گی، اسی کے مطابق کیا ہے؟ زندگی میں چلنا ہوگا. وہ اما صحت واقع، لیکن حقیقت میں طلاق کا صحیح ہونا یہ کیا ہے؟ فتتبع، یہ تابع ہوگا کس چیز کے؟
کہ اس کے حقوق کا شرط ہے واقعاً کہ واقع میں بھی شرط کیا ہو، متحقق ہو. اور انسان واقع کا کب مکلف ہوتا ہے؟ جب واقع کا علم حاصل ہو جائے، وگرنہ انسان کس کا مکلف ہے؟ ظاہر کا مکلف ہے. یعنی یہاں اس مسئلے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک انسان استصحاب کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے طلاق دے کر ظاہری طور پہ اپنے اعمال انجام دے سکتا ہے. خاتون شادی کر سکتی ہے، یہ آگے کیا ہے، نان و نفقہ اسے نہ دے جو اس کے احکام ہے. ظاہر کے اوپر کب تک عمل انسان کے لیے کرنا ظاہر ہوگا اس مسئلے میں؟ جب تک صورتحال کا کیا ہے، علم حاصل نہ ہو جائے. لیکن جیسی صورتحال کے علم حاصل ہو جائے گا پھر کیا ہے وہ یہ سارا سسٹم ظاہر کے مطابق چلنا جائز نہیں ہوگا، پھر واقع کے مطابق کیا چلنا ہوگا. اذا اخبرت الزوجۃ انہا طاہر، بیوی نے جو ہے وہ خبر دی کہ وہ کیا ہے، طاہر ہے، پاکیزگی میں ہے. طاہر اور حیض کے لفظ جب آتے ہیں تو یہ مذکر ہی کے استعمال ہوتے ہیں. یہ علم نحو میں کیا پڑھتے تھے، کیونکہ یہاں پہ طاہر سے مراد وہ والا طاہر نہیں ہے کہ گندگی وغیرہ سے طاہر. طاہر سے مراد کیا ہے؟ طاہر من الحیض. تو طاہر من الحیض مردوں میں ہوتے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ خاتون کے لیے. اسی طریقے سے حائض اس میں فاعل بولا جاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ہے. یعنی یہ ایسی صفات ہیں کہ جو ہوتی مذکر کے صیغے میں ہے، لیکن کس کے لیے ہوتی ہیں؟ مؤنث کے لیے ہوتی ہیں. تو خاتون نے خبر دی کہ وہ کیا ہے، طاہر ہے. طاہر یعنی حیض اس کا بھی ختم ہو گیا ہے. فطلقها الزوج ووکیلہ، پھر جو ہے وہ اس خاتون کو طلاق دے دی شوہر نے یا اس کے وکیل نے. ثم اخبرت انہا کانت حیضا حالت طلاق، پھر اس نے دوبارہ آ کے بتایا کہ جب آپ نے طلاق جاری کی ہے تو اس وقت وہ کیا تھی؟ حیض کی حالت میں تھی. کہتے ہیں کہ لم یقبل خبرها الا بالبینہ. اب جو ہے اس کی جو دوسری خبر ہے نا، دوسرا بیان جو پھر ہے اس نے بیان، یہ اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ یہ کیا لے کر ہے؟ گواہ لے کر ہے. اور اس بات کے اوپر گواہ لے کر آنا یہ کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، مشکل کام ہے. وَيَكُونُ الْعَمَلُ عَلَىٰ خَبْرِ الْأَوَّلِ، اور یہاں پہ عمل اسی کی پہلی خبر کے اوپر کیا جائے گا. جو بات کی خبریں دے رہی ہے یہ تو گواہ اگر لا سکتی ہے تو لے آئے، وہ تو ہوں گی نہیں ظاہری بات ہے. تو خبر اول کے اوپر آپ عمل کریں گے معلوم یثبت خلاف ہو، جب تک خبر اول کا جو برخلاف دوسری خبر شرعی طریقوں سے ثابت نہیں ہو جاتی. اذا طلقها، جب اس نے جو ہے وہ طلاق دی اس کو، خاتون کو. ثم ادعت بعدہ ان طلاق وقع فی حال الحیض، پھر اس طلاق کے بعد خاتون نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ جو طلاق آپ نے دی ہے یہ تو حال حیض میں دی ہے. یعنی اس سے یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خاتون نے پہلے آ کے خبر دی تھی. خاتون نے خبر نہیں دی، شوہر نے خود جو ہے وہ اپنی طرف سے اندازہ لگایا، اسے یقین تھا کہ یہ جو ہے وہ حالت حیض میں نہیں ہے، پاکیزگی میں ہے، اس نے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد خاتون نے یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ جو طلاق ہوئی ہے وہ حال حیض میں ہوئی ہے. وہ انکرہ الزوج، اور شوہر نے اس کا انکار کر دیا. شوہر نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اس دن حالت حیض میں نہیں تھی. اب جو ہے وہ شوہر کی بات مانیں گے یا بیوی کی؟ کہتے ہیں کہ کان القول قولہ مع یمینہ، یہاں پہ قول کس کا مقدم ہوگا؟ شوہر کا. مع یمینہ ہی، اور شوہر کو فقط قسم اٹھانی ہے. شوہر قسم اٹھائے گا کہ میں جو ہے وہ اللہ باللہ تعالیٰ کہتا ہوں کہ 2 دن پہلے یہ کیا ہے، پاکیزگی کی حالت میں تھی جب میں نے طلاق دی ہے. شوہر کا قول کب مقدم ہوگا؟ کہ ما لم یکن مخالفا للظاہر، کہ جب شوہر کا جو قول ہے وہ ظاہری صورتحال کے مخالف نہ ہو. یعنی ظاہری حالات کیا بتاتے ہیں، تو ظاہری حالات کو دیکھ کر یعنی صحیح ثانی کا جو بھی موقف رہا ہے، اس گواہ کس سے ہم نے لینے ہیں اور قسم ہم نے کس سے دلوانی ہے، یعنی مدعی کون بنے گا اور منکر کون بنے گا، اس میں صحیح ثانی کا شروع سے لے کر اب تک معیار یہی چل رہا ہے کہ آپ ظاہری صورتحال کو دیکھیں گے کہ ظاہری حالات کے مطابق جس کی بات آپ کو سچی لگ رہی ہوگی وہ کیا بنے گا؟ منکر بنے گا. اور ظاہری صورتحال کے مطابق جس کی بات جو ہے وہ ظاہر سے ہٹ کے جھوٹی لگ رہی ہوگی وہ کیا بنے گا؟ مدعی بنے گا. تو جو ظاہر کے خلاف جاتا ہے اس کی ذمہ داری گواہ لے کر آنی ہوتی ہے. اگر وہ گواہ لے کر نہیں آتا تو اس کی بات کو نہیں مانا جاتا. اور جو ظاہری صورتحال کے مطابق بات کر رہے لوگ بھی کہتے ہیں ہاں بھی واقعا یہ تو ٹھیک کہہ رہے، ہونی ایسے چاہیے. اب یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی کہ مثال کے طور پہ میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، تو اب وہاں پہ تو شوہر کو علم ہوگا اس کے حالات کے متعلق. تو یہاں پہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق جو ہے وہ پاکیزگی میں تھی تو اب شوہر کی جو بات ہے وہ ظاہر کے مخالف نہیں ہے. تمام کہیں گے بھی ہاں ٹھیک بات کر رہے ہیں، اکٹھے جو رہ رہے ہیں آپ کون سا یہ جدا ہو چکے ہیں. اور ادھر سے خاتون کہتے ہیں نہیں جی میں تو جو ہے وہ حیض کی حالت میں تھی، تو خاتون کی جو بات ہے اب ظاہر کے خلاف چلے گئی ہے. اب خاتون سے کہا گیا کہ تمہارے پاس گواہ ہیں تو لے کر آؤ، نہیں تو شوہر قسم کھائے گا اور سائڈ پہ ہو جائے گا. اور ما لم یکن مخالفا للظاہر ہے کہ شوہر کی بات ظاہر کے مخالف کب چلی جائے گی کہ فرض کریں یہ جدا ہیں، 2-3 مہینے سے آپ اس میں جدا ہیں، کوئی رابطہ وغیرہ فون وغیرہ پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
اب شوہر جب کہتا ہے کہ نہیں میں نے جب طلاق دی تھی تو یہ پاکیزگی کی حالت میں تھی، اب لوگ کہیں گے کہ خاتون آ کے بتا رہی ہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی اور یہ اس سے ملا بھی نہیں ہے، جدا ہیں، بات بھی نہیں ہو رہی، تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ خاتون کی بات ٹھیک لگ رہی ہے ہمیں۔ جب خاتون کی بات ٹھیک لگ رہی ہے تو اب مدعی کون بنے گا؟ شوہر بنے گا۔ اب شوہر سے کہا جائے گا کہ بھئی جب تک تم گواہ لے کر نہیں آتے تمہاری بات قبول نہیں ہوگی، اور کس کی بات قبول ہوگی؟ خاتون کی۔ خاتون قسم کھائے گی اور اس کی بات قبول ہو جائے گی، یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اور شوہر کے ذمہ کیا پڑ جائے گا؟ نان و نفقہ پڑ جائے گا۔ نان و نفقہ کیا پڑنا ہے، وہ دوبارہ طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس میں یعنی اس نزاع کا اتنا فائدہ نہیں ظاہر ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں فائدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعض کا اگر 1-2 مہینے یا 3-4 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ مہینوں کا بڑا خرچہ ہے، فرض کریں گھر کا کرایہ، بچے کا کرایہ، خاتون کا، وہ چونکہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے فرض کریں سال گزر گیا تو وہ سارے خرچے اس کے گلے پڑتے ہیں، وہ اسے ادا کرنے پڑتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا کیا ہے مالی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وگرنہ ابھی ہفتہ 10 دن بات ہوئی ہے تو کہ ٹھیک ہے تم کہتی ہو کہ حالت حیض میں تھی، ابھی کیا ہے بتاؤ، ابھی پاک ہو تو دوبارہ طلاق دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، مسئلہ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ 3 شرطیں کیا ہوں گی؟ پوری ہو گئیں۔ تو پہلی شرط مطلقہ یعنی جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی 3 شرطیں پوری ہیں۔ یعنی پہلی شرط کیا تھی؟ وہی دائمہ بیوی ہو، متے والی نہ ہو، اور دوسری شرط کیا تھی کہ حالت حیض اور نفاس میں نہ ہو، اور تیسری شرط کیا تھی کہ طہر مجامعت، جس طہر میں جماع ہوا ہے اس میں طلاق واقعہ نہ ہو۔ چوتھی شرط کیا ہے جی؟ تعیین المطلقہ۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے، خوش نصیب کہتے ہیں، بد نصیب، کہ جن کے پاس زیادہ بیویاں ہوتی ہیں اور ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان میں سے ایک کو کیا دیں؟ طلاق دیں۔ اب وہاں پہ کیا مسئلہ ہے گا کہ متعلقہ کو کیا کرے؟ معین کیا جائے۔ تو تعین کے بعد کیا ہوتی ہے کہ جب اجمال ہو پہلے سے، یعنی یہی بات ہماری جب وہاں پہ آتی تھی کتاب الصلاۃ میں کہ امام جماعت کو معین کرنا جی واجب ہے، تو وہ معین کرنے سے لوگ کیا مراد لیتے ہیں جی اس کا نام وغیرہ پتہ ہو کہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں نام وغیرہ پتہ نہ ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ جس جماعت میں کھڑے ہیں اس کا امام جماعت وہی ہے کہ جو اس کے آگے کھڑا ہوا ہے، یہی تعین ہے۔ تو تعین کا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہاں پہ آتا ہے جب بہت ساری جماعتیں ہو رہی ہوں، صفیں کٹھی لگی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میری جو ادھر والی سپیکر والی آواز آ رہی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، یا جو ادھر سے آواز آ رہی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، جس طرح حرم وغیرہ میں ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ مسئلہ آتا ہے کہ تعین کیا ہونی چاہیے۔ تعین اگر نہیں ہے تو نماز جماعت کیا ہوگی؟ باطل ہوگی، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا بھی میں کس کے پیچھے اقتدا کر رہا ہوں۔ لیکن جو عام مساجد میں ہے جہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک ہی جماعت ہو رہی ہے، تو وہاں پہ تو پہلے سے ہی کیا تعین ہے، تو لہٰذا وہاں پہ معین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان کے بھی اسی مسجد میں اور کوئی ہے پیش نماز اور جس کو میں معین کروں، ایک ہی ہے تو پہلے سے کیا معین ہے۔ تو جس کی بیوی بھی ایک ہے تو وہ پہلے سے ہی کیا معین ہے۔ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہوگی، میں نے بیوی کو طلاق دی، تو آپ کہیں بیوی کو معین تو کرو، وہ کہ ہے یہ ہے کہ معین کیا کروں، ٹھیک ہے۔ تو تعین المطلقہ میں کیا ہے کہ وہ یوں کہے کہ فلانۃ طالق، کہ فلاں والی جو ہے نا وہ طالق ہے، یعنی بین او یشیر الیہا، یا اس کی طرف اشارہ کرے، ٹھیک ہے، کہ حاضی طالق یا یہ طالق۔ اشارہ کیوں کرے؟ کہ ایک ایسا کرے کہ بما یرفع الابہام والاجمال، کہ جس سے جو ابہام اور اجمال ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو ابہام اور اجمال کب پیدا ہوتا ہے؟ جب 2-3 بیویاں اس کی ہوں، ایک کو تو کوئی ابہام و اجمال ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی فلو کانت لہ زوجۃ واحدہ، ایک بندہ ہے کہ جس کی ایک ہی بیوی ہے، اس نے کوئی معین ہی نہیں کیا، اس نے سیدھا اسٹیٹس اور بیان کر رکھا زوجتی طالق، یہ میری بیوی کیا ہے؟ طلاق والی ہوگی ہے۔ اب اسے کہیں معین تو کرو، ہم کہیں گے نہیں معین کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ معین ہو چکی ہے، جب ہے یہ ایک تو پہلے سے کیا ہے؟ معین ہے۔ تو صحہ تو یہاں پہ شرط کیا ہوگی؟ پوری ہوگی یہاں پہ، اسی وجہ سے طلاق کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لیکن اگر ولو کانت لہ زوجتان او اکثر، اگر اس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ زوجتی طالق، کہ میری بیوی کیا ہے؟ طالق ہے، اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ بھئی آپ نے یہ کہا ہے کہ میری بیوی طلاق والی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مراد تھی، کس کو معین کیا ہوا تھا؟ تو فإن نوى معینۃ منہما او منہن، اگر اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک معین کو طلاق دے رہا ہوں، یا منہن 2 سے زیادہ ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے رہا ہوں، تو صحہ، تو یہ طلاق دینا صحیح ہو جائے گا۔ وقبل تفسیرہ من غیر یمین، اور وہ جو اپنے کلام کی تفسیر کرے گا اسی تفسیر کو آپ کیا قبول کریں گے، اس میں کسی قسم کے اس سے قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس وہ کہے کہ میری مراد یہی تھی، کل میرا اسی سے لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آج میں آپ کو بٹھا کے گواہوں کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی طلاق یافتہ ہے، تو میری وہی مراد ہے جس سے لڑائی چل رہی ہے، جس سے ہماری بحث چل رہی ہے، جس کے بارے میں آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو تفسیر کرے گا وہ قبول ہی کریں گے۔
اسے نہیں کہیں گے خام کا نہیں تمہاری وہ والی طلاق یافتہ ہوگی جو نئی شادی کی ہے. تو کہہ رہے ظاہری بات ہے پرانی کو بھی طلاق دینی ہے، نئی کو تھوڑی دینی ہے. تو وہ جیسی تفسیر کرے گا اسی کو کیا ہے قبول کریں گے. وَإِن نَوَى غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ، اور اگر اس سے پوچھے کہ بھی آپ نے یہ جو کہا ہے ابھی گواہوں کے سامنے بیٹھ کے کہ میری بیوی طلاق یافتہ ہے تو آپ کی کون مراد تھی، وہ کہتا ہے کہ میں تو کوئی معین ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے باطلہ، یہ طلاق کیا ہوگی ہے، باطل ہوگی ہے. شروط و طلاق. ابھی یہاں پہ 8 شرطیں کیا ہمارے پاس مکمل ہوئیں. ٹھیک ہے، طلاق دینے والے کی شرائط تھیں، طلاق دینے والے کی 4 شرائط ہو گئیں، اور جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی کیا ہو گئیں، 4 شرائط ہو گئیں. تو ٹوٹل 8 ہو گئیں. 8 ہم دوہرا لیتے ہیں. طلاق دینے والے مرد کی کیا شرائط تھیں؟ پہلی شرط کیا تھی؟ بالغ ہو. دوسری شرط کیا تھی؟ عاقل ہو. تیسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ قصد اور ارادہ بھی کرے، یہ نہ ہو کہ سویا ہوا ہے، یا یہ نہ ہو کہ ڈرامے میں وہ ایسا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط وہاں پہ کیا تھی؟ مکرہ، مجبور نہ ہو، یعنی اسے مجبور نہ کر دیا گیا ہو. یہ 4 شرطیں اس کی ہو گئیں. اور متعلقہ جس خاتون کو طلاق دی ہے اس کی 4 شرطیں کون سی ہیں؟ کہ وہی کہ وہ دائمہ والی بیوی ہو. دوسری شرط کہ حالت حیض و نفاس میں نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے کہ طہر مجامعت میں طلاق نہ ہو. اور چوتھی شرط ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ معین بھی ہو. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں 8 شرائط کے علاوہ باقی جو ہے وہ 3 شرائط ہم اور بھی ایڈ اس میں کریں گے تو ٹوٹل کیا ہے، یہ 11 شرائط ہو جائیں گی. یعنی 11 شرائط کا پایا جانا کیا ہے، طلاق کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اب یہ جو اگلی شرائط کی بات ہو رہی ہے، طلاق کی کیا شروط ہیں اس میں، یعنی متعلق اور متعلقہ یعنی خاتون اور مرد کی شرائط کو نہیں دیکھا جائے گا، جو طلاق دی جا رہی ہے اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے، یعنی صیغہ وغیرہ اور باقی چیزیں. یشترط فی صحت طلاق امور، طلاق کے صحیح ہونے میں کچھ شرائط رہتی ہیں. ان میں سے پہلی شرط کیا ہے کہ الصیغۃ الخاصہ، کہ ایک خاص قسم کا صیغہ ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے. اور وہ صیغہ کیا ہے؟ انت طالق او فلانۃ طالق او حاضی طالق. یعنی اس میں آپ نے دیکھا کہ جو طالق لفظ ہے نا، اس کی کیا بڑی اہمیت ہے. اور طالق یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور کس کے لیے بولا جائے گا؟ مؤنث کے لیے کیا بولا جائے گا؟ وہی نا والی بات آ جائے گی کہ شوہر کو طلاق نہیں ہوتی. کس کو طلاق ہوتی ہے؟ عورت کو طلاق ہوتی ہے. مرد کو کیا طلاق نہیں ہوتی. یہ اسلام میں ایسے. وما اشبہ ذالک من الالفاظ، اس کے علاوہ دیگر وہ الفاظ کہ عدالت جو دلالت کرتے ہیں کہ علی تعیین المطلقہ. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے کہ مطلقہ کی تعیین ہونی چاہیے. وہ لفظ کون سے ہیں؟ انت ہے، فلانہ ہے، حاضی ہے، یا زوجتی ہے جیسے اوپر بیان کیا. فقط طالق طالق تو نہیں کہتا ہے، کون طالق، وہ تو نام کے اس کا چاہے نام لے لے. وہ الفاظ کے جس میں متعلقہ کی ایک تو تعیین ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ والمشتملۃ علی لفظۃ طالق، اور دوسرا لفظ اس میں کیا ایڈ ہوگا؟ طالق کا کیا ایڈ ہوگا. اور اگر اس کی وہ اپنی زوجہ نہیں ہے، اس کی موکلہ یعنی موکل کی زوجہ ہے، پھر وہ کیا کہے گا؟ زوجہ تو موکلی، کہ میرے موکل کی زوجہ طالق ہے. وکیل والا ایسے کہہ دے گا نا. یہ کس میں جائے گا؟ تعیین متعلقہ میں جائے گا. فلا یقع طلاق بقولی، پس طلاق جو ہے وہ یوں نہیں ہوگی کہ اگر وہ کہے انت ہو یا مطلقہ، تعلق کو چھوڑ کے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مطلقہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یا طلاق کا لفظ استعمال کر رہا ہے. انت طلاق، طلاق طلاق، جس طرح اہل سنت والے ہیں طلاق طلاق طلاق. ٹھیک ہے، اس سے بھی نہیں ہوگی. او طلق تو فلانتن، یا لفظ یوں بھی استعمال کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو طلاق دی. او طلق تے کہ، یا میں نے طلق تو کہ میں نے تجھے طلاق دے دی. تو یہ جو الفاظ چل رہے ہیں ہمارے اسلامی معاشرے میں، ان کسی بھی لفظ کے ذریعے سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی، چاہے عربی میں ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. فضلاً چہ جائے کہ اگر وہ طلاق کا لفظ ہی استعمال نہ کرے اور کنایہ لے کر آئے، اشارہ اور کنایہ لے کر آئے، اس سے تو فضلاً نہیں، اس سے تو پھر بدرجہ اولا نہیں ہوگی. یعنی لفظ طلاق طلاق اس نے استعمال کیا، میں نے تمہیں طلاق دے دی، اس سے جب طلاق واقعہ نہیں ہو رہی، تو اگر اس کی جگہ پہ اور لفظ لے کر آ رہا ہے جو کنایہ ہیں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، تم اب میری زندگی سے نکل گئی ہو، آج کے بعد تم آزاد ہو، اس جیسے الفاظ سے تو طلاق کیا بدرجہ اولا واقعہ نہیں ہوگی. جیسے وہ کہہ دے انت خلیہ، تم کیا ہے جی آج کے بعد آزاد ہو. ٹھیک ہے. او بریہ، تم کیا بری و ذمہ ہو. او حبل کے علی غاربک، یہ محاورہ ہے. حبل کسے کہتے ہیں؟ جو اونٹ کے، اچھا غارب، ہاں حبل تو رسی ہوگی نا، غارب کندھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اونٹ کا جو کندھا ہے، گھوڑے کا کندھا، اس کے اوپر رسی ڈال دیتے ہیں کہ آج کے بعد جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تمہاری خود اپنے کندھوں پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ رسی تو نہیں کہے گا نا، یہ محاورہ ہو گیا نا. تمہاری رسی تمہارے اپنے کندھوں میں، تمہاری اپنی ذمہ داری تمہارے اپنے کندھوں پہ. او الحق باہلک، یا اپنے گھر والوں کے پاس کیا ہے چلی جاؤ، وغیرہ اس جیسے اور الفاظ. فإنہ لا یقع بالطلاق، ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. وإن نوى، اگر تو اس نے نیت بھی کی ہو. ٹھیک ہے جی، اس نے باقاعدہ نیت کر کے طلاق کی یہ جملہ بولا ہے، پھر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی.
حتیٰ قولو، حتیٰ کہ جو شوہر کا یہ قول ہے کہ اعتدی، کہ تم جی آج کے بعد عدت گزارو، جاؤ اپنے گھر عدت گزارو، یوں کر کے کہا، یا اپنے گھر پہ کہا کہ عدت تمہاری شروع ہوگی، بس عدت گزارو۔ المنوی بھی طلاق، اس جملے سے نیت کیا کی ہوئی ہے؟ طلاق کی ہوئی ہے، کہ عدت طلاق کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی کیا ہے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو لہذا خلاصہ کلام کیا نکلا کہ لفظ طالق اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے اس کے ذریعے سے طلاق ہوگی، اس کے علاوہ چاہے اس میں مفعول کا صیغہ ہو، فعل ماضی کا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہو، اس کے ذریعے سے طلاق واقعہ نہیں ہو سکتی۔ یجوز ایقاع طلاق اکثر من زوجۃ واحدۃ بصیغۃ واحدۃ، کہتے ہیں کہ ایک بیوی سے جو زیادہ ہے اس کو طلاق دینا جائز ہے ایک ہی صیغہ کے ذریعے سے۔ فلو کانت عنده زوجتان او ثلاث، اگر اس کے بعد دو بیویاں یا تین ہیں اور وہ یوں کہتا ہے کہ زوجتا یا طالقان او زوجاتی طوالق، کہ میری دونوں بیویاں طلاق یافتہ ہو گئی ہیں یا میری ساری بیویاں طلاق یافتہ ہو گئی ہیں، تو صح طلاق الجمیع، تو سب کی طلاق کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ مطلقہ کے اندر جو شرائط تھیں وہ ساری پوری ہونی چاہیے۔ مطلقہ کے اندر نہیں ہے، دونوں بیویاں کیا حالت حیض میں نہ ہوں، دونوں سے جمع نہ ہوا ہو، اور تعین بھی ہو چکی ہے۔ تعین یہاں پہ کیسے ہو چکی ہے؟ کیونکہ سب کو طلاق دے رہا ہے نا۔ اگر چار بیویاں ہیں اور کہہ رہا ہے کہ چاروں میں سے دو بیویاں طلاق یافتہ ہیں، تو پھر وہی بات ہوگی کہ تم کون سے دو کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ تعین اس میں ہونی چاہیے۔ اگر تعین نہیں ہوگی پھر کیا طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں وہی طاہرہ مراد ہے، فرض کریں اس طرح تعین ہو جائے گی۔ اچھا، یہ مسئلہ نکاح میں بھی آتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ سب کا اکٹھا کیا ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسا صیغہ ہونا چاہیے جس سے کیا ہو جائے؟ تعین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں، وہاں پہ جو بحث ہماری چلی تھی تو صیغہ کے اندر وہ کہتے ہیں وہ لفظ ایسے ہونے چاہیے جس سے کیا ہو جائے؟ تعین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ لائن میں بٹھائیں اس میں، پھر وہ کہے کہ میں جو ہے نا یہ جو موکلین میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی میں شادی کرتا ہوں ان موکلات سے کہ جو ہر کسی موکل کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، یا بے ترتیب کا لفظ لگاتے، کوئی نہ کوئی اس طریقے سے لگائے۔ تو وہاں پہ بہرحال وہ کہہ رہے تھے، جو ہمارے گروپ میں جب بحث ہوئی تھی تو شیخ جعفر صاحب فرما رہے تھے کہ لفظوں میں تعین کیا ضروری ہے۔ طلاق میں ابھی سیدی ثانی نے کیا فرمایا کہ نیت کیا کافی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ دوبارہ مکتب سے کنفرم کراتے ہیں کہ جو اجتماعی نکاح پڑھے جاتے ہیں اس میں کیا نیت کافی ہے، یا نیت کے علاوہ خود نکاح کے اندر بھی لفظ آنے چاہیے جس میں باقاعدہ وہ ترتیب کا ذکر ہو، یا جو فی جنب کل موکل، جس موکل کے پاس کوئی بیٹھی ہے، اس طرح کے الفاظ ہوں۔ تو یہ کنفرم کرنا پڑے گا۔ اب بھی مجھے یہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ طلاق میں سیدی ثانی نے جو تعین ہے اس کے نیت کو کافی قرار دیا ہے کہ نیت سے بھی تعین ہو جاتی ہے۔ اچھا، آخری مسئلہ کہ لا یقع طلاق بما یرادف صیغۃ المذکورہ، طلاق واقع نہیں ہوتی ایسے الفاظ کے ذریعے سے کہ جو مذکورہ صیغہ کے ہم معنی ہیں، یرادف ردیف مترادف، لیکن ہیں کس پہ؟ من سائر اللغات، دوسری زبانوں سے ہیں، مال قدرت علی ایقاع بتلک صیغہ، جب کہ یہ بندہ قادر ہے کہ طلاق کو واقع کرے اسی صیغہ کے ساتھ، عربی والے صیغہ کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب کہ عربی والے صیغہ کو پڑھنا طلاق میں ضروری ہے، کب؟ کہ جب ایک بندہ عربی والا صیغے میں کیا طلاق پڑھ سکتا ہے۔ اما مال اجزان، ایک بندہ عاجز ہے، عربی والے صیغے میں طلاق نہیں پڑھ سکتا، اور وعدم تیسر توکیل ایضاً، اور وکیل بنانا بھی میسر نہیں ہے۔ نکاح میں ایسا نہیں تھا، نکاح میں کیا تھا کہ ایک بندہ عربی میں نہیں پڑھ سکتا اور وکیل بنانا ممکن ہو یا ممکن نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ خود کیا اپنی زبان میں نکاح پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کام آسان تھا۔ لیکن طلاق میں کیا طلاق میں کیا نہیں، یہاں پہ دونوں کٹھے دیکھیں گے۔ ایک تو وہ خود عربی میں نہیں پڑھ سکتا، اب ہم کہیں گے بھی کسی اور کو تم کہہ بھی نہیں سکتے، کسی مولانا وغیرہ کو، بندے یعنی ختم ہو گئے، کیا کوئی نیٹ سارے بند ہو گئے، ٹھیک ہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے عربی جاننے والے سے جو عربی میں پڑھ سکے، وہ کہتے نہیں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کہتے ہیں کہ فیجزی ایقاعہ، تو اگر یہ شرطیں پوری ہوں تو پھر طلاق کا واقعہ کرنا صحیح ہے، بما یرادفھا، کہ جو طلاق کے کیا ہوں، ہم معنی کلمے ہوں، بایت لغت کانت، اور کسی بھی زبان میں ہوں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عربی شرط ہے، کیونکہ وکیل بنانا کیا ہے آج کل ممکن ہے۔ لیکن نکاح میں جو ہے وہ وکیل بنانا ممکن بھی ہو تو وہاں پہ بھی کیا لوگ اپنے نکاح خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ چونکہ نکاح کے اوپر چل رہی ہے تحفے تحائف مولانا حضرات کے، تو وہاں پہ کیا مشکل ہے کہ وہاں پہ وہ اگر مولانا حضرات یہ مسئلہ بتائیں کہ بھئی تم اپنے خود نکاح پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں ایک مسئلہ آیا ہوا تھا، ہندوستان سے غالباً تھا، تو وہ مرد نے اس سے یہ کہا کہ لڑکی نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ قسم کھا کے کہتی ہوں
اللہ کے رسول کی کہ تم جو ہے وہ میرے شوہر ہو، اور اس نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو، اور انہوں نے اس جملے سے قصد کیا کیا کہ ہم آپس میں نکاح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا ٹھیک ہے، اگر ان کی نیت یہی تھی ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں نہیں پڑھ سکتے، تو اب نکاح یعنی ان جملوں کے ذریعے سے بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں تمہاری بیوی بنتی ہوں، وہ کہ مجھے کیا قبول ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو جائے گا اپنی زبان میں، مولانا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں شرط پوری، شرط کون سی پوری؟ ہاں وہ ولی کی اجازت ہو اور ساری شرط، باقی پوری نہیں۔ لیکن طلاق میں آ کے کیا کام پھنس جائے گا، طلاق میں کیا ہے مولانا کی ضرورت پڑے گی۔ کس میں؟ ہاں وہاں پہ یہ شرائط بھی نہیں ہے، یعنی حالت حیض میں بھی طلاق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس میں؟ نہیں جمع مطلق ہے، یا صحیح ثانی جمع کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، واقع اور مواقعت کی تعبیر یہ مطلق استعمال ہوتی ہے۔ جہاں پہ فرق ہو وہاں